الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. حج کے مسائل سے متعلق یہ سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے. آج انشاءاللہ تعالی ہم خشکی کا شکار کر لینے پر فدیہ کا بیان کریں گے. آپ یہ بات جانتے ہیں کہ احرام کی حالت میں جان بوجھ کر کے خشکی کا شکار کر لینا منع ہے. اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر کے خشکی کا کوئی شکار کر لیا احرام کی حالت میں تو ایسے شخص کو فدیہ دینے کا حکم دیا جائے گا. اگر اس شکار کے جیسے کوئی مویشی پایا جاتا ہے، کوئی جانور پایا جاتا ہے تو اس کو اختیار دیا جائے گا کہ چاہے تو اسی مثل کو جو اس شکار کے جیسے مویشی ہے، جانور ہے، اسی کو ذبح کر دے اور حرم کے مسکینوں کو کھلا دے، یا پھر اس کی قیمت لگائی جائے اور اس کی قیمت سے وہ غلہ خریدے اور غریبوں کو کھانا کھلا دے. ہر غریب کو آدھا صاع غلہ دیتے، یعنی تقریباً 1.25 کلو غلہ ایک مسکین کو دے کھانے کے طور پر. تو جتنے مسکینوں میں وہ تقسیم ہو جائے وہ غلہ اندازہ کرنے کے بعد اتنے مسکینوں کو کھانا کھلا دے. اور اگر اس سے یہ نہ ہو سکے تو جتنے مسکینوں کا کھانا بنتا ہے اس قیمت میں اتنے مسکین کی تعداد کے برابر وہ صوم رکھ لے، اتنے دن روزہ رکھ لے، صوم رکھ لے. تو اگر وہ شکار ایسا ہے کہ اس کی مثال پائی جاتی ہے تو اس مثال کا اندازہ لگایا جائے گا کہ اس کتنے قیمت کی وہ مثال بن رہی ہے. پھر اس کو اختیار ہوگا کہ چاہے تو وہ کھانا کھلائے اور چاہے کھانا نہ کھلائے. یعنی 3 چیزوں کا اختیار ہے اگر اس کی مثال پائی جاتی ہے. اور اگر اس کی مثال نہیں پائی جاتی ہے، اگر اس کی مثال نہیں پائی جاتی ہے، جس چیز کو شکار کیا گیا ہے اگر اس کی مثال نہیں پائی جاتی ہے تو پھر اس شکار کی قیمت کا ایک اندازہ متعین کیا جائے گا اور پھر اس کے مطابق اس کو کھانے اور صوم کے درمیان اختیار دیا جائے گا. جو قیمت متعین ہوئی ہے اس سے کتنے مسکینوں کو کھانا کھلایا جا سکتا ہے، ہر مسکین کے لیے ایک غلہ، جتنے مسکین کو کھانا کھلایا جا سکتا ہے اگر یہ ممکن ہے، نہیں تو اس کے بدلے میں جتنی تعداد ہے اتنے دن وہ صوم رکھ لے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کا ذکر کیا ہے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 95 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه واللہ عزیز ذو انتقام. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم احرام کی حالت میں رہو تو کسی شکار کو مت مارو، اور تم میں سے شخص اگر تم میں سے کسی شخص نے جان بوجھ کر کسی شکار کو مار دیا تو اس کا بدلہ یہ ہوگا کہ اسی کے جیسے کسی جانور کو بدلے کے طور پر ذبح کرے، اور اس کے جیسے کون سا جانور ہے اس کا 2 عدل، 2 ثقہ، 2 معتبر لوگ اس کا فیصلہ کریں گے. پھر اس جانور کو قربانی کے طور پر حرم میں بھیجا جائے گا، کعبہ کے پاس بھیجا جائے گا. تو ایک تو یہ ہوا کہ احرام کی حالت میں اگر شکار کر لیا تو اس کے مثل اگر کوئی جانور پایا جا رہا ہے تو اس جانور کو ذبیحہ بنا کر کے ذبح کے لیے، قربانی کرنے کے لیے
کعبہ بھیج دیا جائے گا، حدود حرم بھیج دیا جائے گا، یا پھر تو ایک تو ہو گیا اس کا بدل دیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ یا پھر کفارہ دیں جو مسکینوں کا کھانا ہو، تو اس کی قیمت کا اندازہ لگایا جائے گا کہ وہ کتنی قیمت کا ہے، مثل کی قیمت معلوم ہوگی۔ اگر کوئی ایسا شکار ہے جس کا مثل نہیں پایا جاتا ہے تو اس کی قیمت کا اندازہ لگایا جائے گا، اور اس قیمت میں کتنے غریبوں کا کھانا بن سکتا ہے تو اتنے غریبوں کو کھانا کھلائیں۔ او عدل ذلک صیاما، یا پھر جتنے مسکینوں کا کھانا بنتا ہے اتنے دن، یعنی 30 مسکین کا کھانا بن رہا ہے تو 30 دن صوم رکھ لیں، 60 مسکین کا کھانا اس کی قیمت میں بن رہا ہے تو 60 دن صوم رکھ لیں، تو اس کے برابر صوم رکھ لیں، تاکہ اپنے اس کرتوت کا انجام بھگت لیں، اور جو کچھ پہلے ہو چکا اللہ نے اسے معاف کر دیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص دوبارہ ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا، اللہ اسے سزا دے گا، اور اللہ تعالیٰ نہایت قوت والا زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اب اس کے بعد کون سے شکار کا مثل پایا جاتا ہے، کون سے شکار کا مثل نہیں پایا جاتا ہے، اس پر علماء کرام نے بحث کیا ہے، فقہاء کرام نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ مثلا شتر مرغ ہے، اگر کسی نے شتر مرغ کا شکار کیا تو اونٹ اس کے مثل ہے، اس کا نام ہے شتر مرغ۔ شتر اونٹ کو کہتے ہیں، مرغ پرندہ، شتر مرغ وہ پرندہ جو اونٹ جیسا ہے۔ تو اگر کسی نے شتر مرغ کا شکار کیا تو پھر اسے اس کے بدلے میں اونٹ دینا ہوگا۔ اگر کسی نے جنگلی گدھے کا، جنگلی گائے کا، پہاڑی بکرے کا، بارہ سنگھا کا، ان چیزوں کا شکار کیا تو اس کا بھی مثل موجود ہے۔ یہ سب جو ہے گائے بھینس کے برابر ہیں، بقرہ، تو گائے بھینس اس کے بدلے میں جو ہے ذبح کر دیں، یا پھر ان کی قیمت لگا کے کتنے مسکینوں کا کھانا ملتا ہے اتنا مسکینوں کو کھانا کھلا دیں، یا جتنے مسکینوں کا کھانا بنتا ہے اتنے دن صوم رکھ لیں۔ ایسے ہی لکڑ بگھا اس کا شکار کیا تو دمبا، اسی طرح سے ہرن کا شکار کیا تو بکری، اسی طرح سے اور بھی چیزیں جو ہے مثالیں فقہاء کرام نے دی ہیں، بہت ساری مثالیں فقہاء کرام نے دی۔ اور وہ شکار، یہ تو رہا وہ شکار جس کا مثل موجود ہے، وہ شکار جس کا مثل موجود نہیں، اگر کوئی ایسا شکار ہے تو اس کی قیمت کا ایک اندازہ متعین کیا جائے گا۔ 2 ماہر لوگ جو ثقہ ہوں، عدل ہوں، قابل اعتبار ہوں، مستند ہوں، ایسے لوگ فیصلہ کریں کہ اس کی اتنی قیمت بنتی ہے، پھر اس قیمت سے غلہ خریدیں اور ہر مسکین کو آدھا سا یا 1 سا غلہ ہر مسکین کو دے دیں، اور یا پھر اس کے برابر میں جو ہے صوم رکھنے۔ تو یہ شکار سے متعلق چند مسائل تھے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کے احکام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق دے اور اسے ہم سے قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔